اعمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے بیت اللہ بکریاں بھیجی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1701۔ اعمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے لیے قلادے خود بٹا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو بھی قلادہ پہنایا تھا اور آپ خود اپنے گھر اس حال میں مقیم تھے کہ آپ حلال تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1702۔ حماد نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، دوسری سند اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے قلادے خود بٹا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ کے لیے بھیج دیتے اور خود حلال ہی ہونے کی حالت میں اپنے گھر ٹھہرے رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1703۔ زکریا نے بیان کیا، ان سے عامر نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لیے خود قلادے بٹے ہیں۔ ان کی مراد احرام سے پہلے کے قلادوں سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1704۔ قاسم نے بیان کیا، ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس جو اون تھی اس کے ہار میں نے قربانی کے جانوروں کے لیے خود بٹے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1705۔ عبد الاعلیٰ نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہیں اکرمہ نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونٹ لیے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ سوار ہو جا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہے اور جوتے کا ہار اس اونٹ کی گردن میں ہے۔ اس روایت کی مطابقت محمد بن بشار نے کی ہے۔ ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، ہم کو علی بن مبارک نے خبر دی، انہیں یحییٰ نے، انہیں اکرمہ نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل سابق حدیث کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1706۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چمڑے کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا جن کی قربانی میں نے کر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1707۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حجۃ الحروریہ کے سال حج کا ارادہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ لوگوں میں باہم قتل و خون ہونے والا ہے اور ہم کو خطرہ اس کا ہے کہ آپ کو مفسد لوگ حج سے روک دیں۔ آپ نے جواب میں یہ آیت سنائی کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس وقت میں بھی وہی کام کروں گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے پر عمرہ واجب کر لیا۔ پھر جب آپ بیدا کے بالائی حصے تک پہنچے تو فرمایا حج اور عمرہ تو ایک ہی ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرے کے ساتھ میں نے حج کو بھی جمع کر لیا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہدی بھی ساتھ لے لی جسے ہار پہنایا گیا تھا۔ آپ نے اسے خرید لیا یہاں تک کہ آپ مکہ آئے تو بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا۔ جو چیزیں احرام کی وجہ سے ان پر حرام تھیں ان میں سے کسی سے قربانی کے دن تک وہ حلال نہیں ہوئے۔ پھر سر منڈوایا اور قربانی کی وجہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنا پہلا طواف کر کے انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا طواف پورا کر لیا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اسی طرح کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1708۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو ذوالقعدہ میں سے 5 دن باقی رہے تھے۔ ہم صرف حج کا ارادہ لے کر نکلے تھے۔ جب ہم مکے کے قریب پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ جب طواف کر لیں اور صفا و مروہ کی سعی بھی کر لیں تو حلال ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ قربانی کے دن ہمارے گھر گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے یہ قربانی کی ہے۔ یحییٰ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث قاسم سے بیان کی، انہوں نے کہا عمرہ نے یہ حدیث ٹھیک بیان کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1709۔ عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نہر کرنے کی جگہ نہر کرتے تھے۔ عبید اللہ نے بتایا کہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہر کرنے کی جگہ سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1710۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی قربانی کے جانور کو مزدلفہ سے آخر رات میں منی بھجوا دیتے۔ یہ قربانیاں جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونوں طرح کے لوگ ہوتے اس مقام میں لے جاتے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہر کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1711۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے مختصر حدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور مدینہ میں 2 چت قبرے سینگ دار مینڈھوں کی قربانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1712۔ یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے زیاد بن جبیر نے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور باندھ دے، پھر نہر کر، کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شعبہ نے یونس سے بیان کیا کہ مجھے زیاد نے خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1713۔ وہیب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت پڑھی اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعت۔ رات آپ نے وہیں گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تہلیل و تسبیح کرنے لگے۔ جب بیدا پہنچے تو آپ نے دونوں حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ تلبیہ کہا۔ جب مکہ پہنچے اور عمرہ ادا کر لیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ حلال ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے 7 اونٹ کھڑے کر کے نہر کیے اور مدینے میں 2 چت قبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1714۔ اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں 2 رکعات پڑھی تھیں۔ ایوب نے ایک شخص کے واسطے سے بروایت انس رضی اللہ عنہ کہا، پھر آپ نے وہیں رات گزاری، صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ پھر جب مقام بیدا پہنچے تو عمرہ اور حج دونوں کا نام لے کر لبیک پکارا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1715۔ ابن ابی نجیح نے خبر دی، انہیں مجاہد نے، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا، اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے، پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی تقسیم کر دیے۔ سفیان نے کہا کہ مجھ سے عبد الکریم نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ
کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی چیز قصائی کی مزدوری میں نہ دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1716۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے خبر دی، انہیں علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں، اور یہ کہ آپ کے قربانی کے جانوروں کی ہر چیز، گوشت، چمڑے اور جھول خیرات کر دیں، اور قصاب کی مزدوری اس میں سے نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1717۔ سیف بن ابی سلیمان نے بیان کیا، کہا میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی لیلہ نے بیان کیا اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کے گوشت بانٹ دیے، پھر آپ نے ان کی جھول بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے انہیں بھی تقسیم کیا، پھر چمڑے کے لیے حکم دیا اور میں نے انہیں بھی بانٹ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1718۔ مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ بھی اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ، چنانچہ ہم نے کھایا اور ساتھ بھی لائے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا، کیا جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1719۔ عمرو نے بیان کیا، کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ذوالقعدہ کے 5 دن باقی رہ گئے تھے، ہمارا ارادہ صرف حج ہی کا تھا۔ پھر جب مکے کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ بیت اللہ کا طواف کر کے حلال ہو جائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پھر ہمارے پاس بقرہ عید کے دن گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس وقت معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا قاسم بن محمد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عمرہ نے تم سے ٹھیک ٹھیک حدیث بیان کر دی ہے۔ ہر 2 احادیث سے مقصد باب ظاہر ہے کہ قربانی کا گوشت کھانے اور بطور توشہ رکھنے کی عام اجازت ہے۔ خود قرآن مجید میں فَكُلُوا مِنْہا کا صیغہ موجود ہے کہ اسے غرباء و مساکین کو بھی تقسیم کرو اور خود بھی کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1720۔ منصور بن زازان نے خبر دی، انہیں عطا بن رباح نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی سر منڈوا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قباحت نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1721۔ ابو بکر بن عیاش نے خبر دی، انہیں عبدالعزیز بن رفیع نے، انہیں عطا بن ابی رباح نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، رمی سے پہلے میں نے طواف زیارت کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا اور حضور، قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا اور قربانی کو رمی سے بھی پہلے کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اور عبد الرحیم رازی نے ابن خسیم سے بیان کیا، کہا کہ عطا نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قاسم بن یحییٰ نے کہا کہ مجھ سے ابن خسیم نے بیان کیا، ان سے عطا نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1722۔ خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا
کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ سائل نے کہا قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر منڈا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1723۔ عثمان نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں قیس بن مسلم نے، انہیں طارق بن شہاب نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ بطحا میں تھے جو مکے کے قریب ایک جگہ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو نے احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا، اب جا۔ چنانچہ مکہ پہنچ کر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ پھر میں بنو قیس کی ایک خاتون کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالیں۔ اس کے بعد میں نے حج کی لبیک پکاری۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت تک اسی کا فتویٰ دیتا رہا۔ پھر جب میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس میں پورا کرنے کا حکم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1724۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہوئی کہ اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ نے عمرہ کر لیا اور حلال نہ ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے تھے اور قربانی کے گلے میں قلادہ پہنا کر میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس لیے جب تک میں نہر نہ کر لوں گا میں احرام نہیں کھولوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1725۔ شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی، ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر منڈایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1726۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی اور کتروانے والوں پر؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی دعا کی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر عرض کی اور کتروانے والوں پر؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتروانے والوں پر بھی۔ لیث نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سر منڈوانے والوں پر رحم کیا 1 یا 2 مرتبہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبید اللہ نے کہا مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ 4تھی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتروانے والوں پر بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1727۔ عمارہ بن قعقاع نے بیان کیا، ان سے ابو زرع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اور کتروانے والوں کے لیے بھی یہی دعا فرمائیے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت کر۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اور کتروانے والوں کی بھی۔ تیسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتروانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1728۔ عبداللہ بن محمد بن اسما نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ ابن اسما نے، ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہت سے اصحاب نے سر منڈوایا تھا، لیکن بعض نے کتروایا بھی تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1729۔ طاؤس نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ان سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قینچی سے کاٹے تھے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 1730۔ قریب نے خبر دی، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیں، پھر سر منڈوا لیں یا بال کتروا لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1731۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک طواف الزیارہ کیا، پھر سویرے سے منا کو آئے۔ ان کی مراد 10ویں تاریخ سے تھی۔ عبد الرزاق نے اس حدیث کا رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی کیا ہے، انہیں عبید اللہ نے خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1732۔ لیث نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے اعرج نے کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کیا، لیکن صفیہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی چاہا جو شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ حائضہ ہیں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ اس نے تو ہمیں روک دیا۔ پھر جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کر لیا تھا، آپ نے فرمایا پھر چلے چلو۔ قاسم، عروہ اور اسود سے بواسطہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا نے 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1733۔ ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے، سر منڈوانے، رمی جمار کرنے اور ان میں آگے پیچھے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1734۔ خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم نہر میں منا میں مسائل پوچھے جاتے اور آپ فرماتے جاتے کہ کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا کہ جاؤ قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ میں نے کنکریاں شام ہونے سے بعد ہی مار لی ہیں، تو بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1735۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عیسیٰ بن طلحہ نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ سے مسائل معلوم کیے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا حضور مجھ کو معلوم نہ تھا اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سر منڈا لیا۔ آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرا شخص آیا اور بولا حضور مجھے خیال نہ رہا اور رمی جمار سے پہلے ہی میں نے قربانی کر دی۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس دن آپ سے جس چیز کے آگے پیچھے کرنے کے متعلق سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1736۔ زہری نے بیان کیا، ان سے عیسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں تاریخ کو منا میں خطبہ دے رہے تھے تو وہ وہاں موجود تھے۔ ایک شخص نے اس وقت کھڑے ہو کر پوچھا میں اس خیال میں تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا خیال تھا کہ فلاں کام فلاں سے پہلے ہے، چنانچہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا، رمی جمار سے پہلے قربانی کر لی اور مجھے اس میں شک ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کر لو، ان سب میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح کے دوسرے سوالات بھی آپ سے کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جواب میں یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1737۔
یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی، ان سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ نے بیان کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر ٹھہرے رہے، پھر پوری حدیث بیان کی۔ اس کی مطابقت معمر نے ظاہری سے روایت کر کے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1738۔ اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ 10ویں تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں خطبہ دیا۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگو آج کون سا دن ہے؟ لوگ بولے یہ حرمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اور یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اس کلمے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرایا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اپنی تمام امت کے لیے ہے کہ حاضر اور جاننے والے، غائب اور ناواقف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1739۔ عمروں نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن زید سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بتلایا کہ میدان عرفات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ میں نے خود سنا تھا۔ اس کی مطابقت ابن عینہ نے عمروں سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1740۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ مجھے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اور ایک اور شخص نے جو میرے نزدیک عبد الرحمن سے بھی افضل ہے، یعنی حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو منا میں خطبہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگو معلوم ہے آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم بولے ہاں ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بھی خاموش ہو گئے اور ہمیں خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم بولے کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خاموش ہو گئے کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر نہیں ہے۔ ہم نے عرض کی کہ کیوں نہیں؟ ضرور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تمہارا خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینہ اور اس شہر میں ہے، تاکہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ کہو کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اور ہاں یہاں موجود غائب کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے، اور میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی ناحق گردنیں مارنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1741۔ عاصم بن محمد بن زید نے خبر دی،
انہیں ان کے باپ نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں فرمایا کہ تم کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا دن ہے، اور یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر ہے، اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارا مال اور عزت ایک دوسرے پر ناحق اس طرح حرام کر دی ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ ہشام بن غاز نے کہا کہ مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 10ویں تاریخ کو جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ دیکھو یوم نحر اکبر کا دن ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ اے اللہ گواہ رہنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چونکہ لوگوں کو رخصت کیا تھا، آپ سمجھ گئے کہ وفات کا زمانہ آن پہنچا، جب سے لوگ اس حج کو حجۃ الوداع کہنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1742۔ محمد بن عبید بن میمون نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1743۔ عبید اللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کی راتوں میں حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مکہ میں رہنے کی اجازت چاہی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس روایت کے مطابق محمد بن عبداللہ کے ساتھ ابو اسامہ، عقبہ بن خالد اور ابو زمرہ نے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1745۔ مسعر نے بیان کیا، ان سے وبرا نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں کنکریاں کس وقت ماروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مارو۔ لیکن دوبارہ میں نے ان سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم انتظار کرتے رہتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو کنکریاں مارتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1746۔ عبد الرحمن بن زید نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وادی کے نشیب بطن وادی میں کھڑے ہو کر کنکری ماری تو میں نے کہا اے عبد الرحمن، کچھ لوگ تو وادی کے بالائی علاقے سے کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی بطن وادی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے رمی کرتے وقت جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ ان سے سفیان ثوری نے اور ان سے اعمش نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1747۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمرہ کبریٰ کے پاس پہنچے تو کعبے کو آپ نے بائیں طرف کیا اور منا کو دائیں طرف، پھر 7 کنکریوں سے رمی کی اور فرمایا کہ جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی انہوں نے بھی اسی طرح رمی کی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1748۔ حکم بن عطیبہ نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جمرہ عقبہ کی 7 کنکریوں کے ساتھ رمی کے وقت آپ نے بیت اللہ کو تو اپنی بائیں طرف اور منا کو دائیں طرف کر لیا، پھر فرمایا کہ یہی ان کا بھی مقام تھا جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1749۔ سلیمان اعمش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حجاج سے سنا، وہ منبر پر سورتوں کا یوں نام لے رہا تھا، وہ سورہ جس میں بقرہ گائے کا ذکر آیا ہے، وہ سورہ جس میں آل عمران کا ذکر آیا ہے، وہ سورہ جس میں نساء عورتوں کا ذکر آیا ہے،
آمش نے کہا میں نے اس کا ذکر حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت وہ وادی کے نشیب میں اتر گئے اور جب درخت کے جو اس وقت وہاں پر تھا برابر نیچے اس کے سامنے ہو کر 7 کنکریوں سے رمی کی، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، یہیں وہ ذات بھی کھڑی ہوئی تھی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1750۔ یونس نے ظاہری سے بیان کیا، ان سے سالم نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے جمرہ کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے، پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح دیر تک کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کرتے، پھر بائیں طرف بڑھتے اور ایک ہموار زمین پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ یہاں بھی دیر تک کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہتے۔ اس کے بعد والے نشیب سے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے۔ اس کے بعد آپ کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس چلے آتے اور فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1751۔ سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے جمرہ کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، دعائیں کرتے رہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی بھی اسی طرح کرتے اور بائیں طرف آگے بڑھ کر ایک نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، بہت دیر تک اسی طرح کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہتے، پھر جمرہ عقبہ کی رمی بطن وادی سے کرتے، لیکن وہاں ٹھہرتے نہیں تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1752۔ یونس نے خبر دی اور انہیں ظاہری نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرہ کی رمی کرتے جو منا کی مسجد کے نزدیک ہے تو 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر آگے بڑھتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے۔ پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہتے تھے، پھر جمرہ ثانیہ وسطیٰ کے پاس آتے، یہاں بھی 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں طرف نالے کے قریب اتر جاتے اور وہاں بھی قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے رہتے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس آتے اور یہاں بھی 7 کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔ اس کے بعد واپس ہو جاتے، یہاں آپ دعا کے لیے ٹھہرتے نہیں تھے۔ ظاہری نے کہا کہ میں نے سالم سے سنا، وہ بھی اسی طرح اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1753۔ عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنا چاہا خوشبو لگائی تھی۔ اس طرح احرام کھولتے وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف الزیارہ سے پہلے احرام کھولنا چاہا تھا، آپ نے ہاتھ پھیلا کر خوشبو لگانے کی کیفیت بتائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1754۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں کو اس کا حکم تھا کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ کے ساتھ ہو، یعنی طواف وداع کریں، البتہ حائضہ سے یہ معاف ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1755۔ ابن وہب نے خبر دی، انہیں عمرو بن حارث نے، انہیں قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھی، پھر تھوڑی دیر محصب میں سو رہے، اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے
اور وہاں طواف زیارہ عمرو بن حارث کے ساتھ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1756۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے، انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر حائضہ ہو گئیں، تو میں نے اس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو یہ ہمیں روکیں گی۔ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی فکر نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1757۔ ابو نعمان نے بیان کیا کہ ان سے حماد نے، ان سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے کہ مدینے کے لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جو طواف کرنے کے بعد حائضہ ہو گئی تھی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ انہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چلی جائیں، لیکن پوچھنے والوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات چھوڑ دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو یہ مسئلہ وہاں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھنا۔ چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو پوچھا۔ جن اکابر سے پوچھا گیا تھا ان میں ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی تھیں، اور انہوں نے ان کے جواب میں وہی صفیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی۔ اس حدیث کو خالد اور قتادہ نے بھی اکرمہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1758، 1759۔ ابو نعمان نے بیان کیا کہ ان سے حماد نے، ان سے ایوب نے، ان سے اکرمہ نے کہ مدینے کے لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جو طواف کرنے کے بعد حائضہ ہو گئی تھی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ انہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چلی جائیں، لیکن پوچھنے والوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات چھوڑ دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو یہ مسئلہ وہاں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھنا۔ چنانچہ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو پوچھا۔ جن اکابر سے پوچھا گیا تھا ان میں ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی تھیں، اور انہوں نے ان کے جواب میں وہی صفیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی۔ اس حدیث کو خالد اور قتادہ نے بھی اکرمہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1758، 1759۔ ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عورت کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ طواف افاضہ، طواف زیارت کر چکی ہو اور پھر طواف وداع سے پہلے حیض آ جائے تو اپنے گھر واپس چلی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1760۔ کہا میں نے ابن عمر کو کہتے سنا کہ اس عورت کے لیے واپسی نہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے سنا آپ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1761۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں نے اور دیگر اصحاب نے بھی طواف کیا، اور جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے اس طواف و سعی کے بعد احرام کھول دیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئی تھیں۔ سب نے اپنے حج کے تمام مناسک ادا کر لیے تھے۔ پھر جب لیلۃ الحصبہ یعنی روانگی کی رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تمام ساتھی حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، صرف میں عمرے سے محروم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب ہم آئے تھے تو تم حیض کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی تھیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم چلی جا،
اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ اور عمرہ کر، ہم تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ چنانچہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم گئی اور وہاں سے احرام باندھا۔ اسی طرح صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا بھی حائضہ ہو گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں از راہ محبت فرمایا، اقری حلقی، تو ہمیں روک لے گی؟ کیا تو نے قربانی کے دن طواف و زیارت نہیں کیا تھا؟ وہ بولیں کہ کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں، چلی چلو۔ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالائی علاقے پر چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں چڑھ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے۔ مسند کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہاں کے بجائے نہیں ہے۔ اس کی مطابقت جریر نے منصور کے واسطے سے نہیں کے ذکر میں کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1762۔ عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے وہ حدیث بتائیے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو کہ انہوں نے 8ویں ذی الحج کے دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا منا میں۔ میں نے پوچھا اور روانگی کے دن عصر کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ابطح میں، اور تم اسی طرح کرو جس طرح تمہارے حاکم لوگ کرتے ہوں تاکہ فتنہ واقع نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1763۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور تھوڑی دیر کے لیے محصب میں سو رہے، پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کر گئے اور طواف کیا۔ یہاں طواف الزیارہ مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1764۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منا سے کوچ کر کے یہاں محصب میں اس لیے اترے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ مدینے کو نکل سکیں۔ آپ کی مراد ابطح میں اترنے سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1765۔ عمرو نے عطا بن ابی رباح سے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ محصب میں اترنا حج کی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی جگہ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1766۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ جاتے وقت ذی طوا کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان رات گزارتے تھے اور پھر اس پہاڑی سے ہو کر گزرتے جو مکے کے اوپر کی طرف ہے، اور جب مکے میں حج یا عمرے کا احرام باندھنے آتے تو اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے پر لا کر بٹھاتے، پھر حجر اسود کے پاس آتے اور یہیں سے طواف شروع کرتے۔ طواف 7 چکروں میں ختم ہوتا، جس کے شروع میں رمل کرتے اور 4 میں معمول کے مطابق چلتے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ڈیرا پر واپس ہونے سے پہلے صفا اور مروہ کی دوڑ کرتے۔ جب حج یا عمرہ کر کے مدینہ واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ کے میدان میں سواری بٹھاتے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے مدینہ واپس ہوتے ہوئے اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1767۔ خالد بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبید اللہ سے محصب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نافع سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم نے محصب میں قیام فرمایا تھا۔ نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ محصب میں ظہر اور عصر پڑھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب پڑھنے کا بھی ذکر کیا۔ خالد نے بیان کیا کہ عشاء میں مجھے کوئی شک نہیں، اس کے پڑھنے کا ذکر ضرور کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے وہاں سو رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی مذکور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1768۔ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مدینے سے مکہ آتے تو ذی طوا میں رات گزارتے، اور جب صبح ہوتی تو مکہ میں داخل ہوتے۔ اسی طرح مکہ سے واپسی میں بھی ذی طوا سے گزرتے اور وہیں رات گزارتے، اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1769۔
عمرو بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ذوالمجاز اور عکاظ عہد جاہلیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو گویا لوگوں نے جاہلیت کے ان بازاروں میں خرید و فروخت کو برا خیال کیا۔ اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل کی تلاش کرو۔ یہ حج کے زمانے کے لیے تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1770۔ ابراہیم نخعی نے بیان کیا، ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مکے سے روانگی کی رات صفیہ رضی اللہ عنہا حائضہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کے روکنے کا باعث بن جاؤں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عقری حلقی، کیا تو نے قربانی کے دن طواف الزیارہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1771۔ اعمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں مدینہ سے نکلے تو ہماری زبانوں پر صرف حج کا ذکر تھا۔ جب ہم مکہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ افعال عمرہ کے بعد جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی، روانگی کی رات صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، عقری حلقی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روکنے کا باعث بنو گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قربانی کے دن تم نے طواف الزیارہ کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلی چلو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے متعلق کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے احرام نہیں کھولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تنعیم سے عمرے کا احرام باندھ لو اور عمرہ کر لو۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے بھائی گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم رات کے آخر میں واپس لوٹ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تمہارا انتظار فلاں جگہ کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1772۔ ابو صالح سمان نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1773۔ ابن جریج نے خبر دی کہ اکرمہ بن خالد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حج سے پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ اکرمہ نے کہا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ ہی کیا تھا۔ اور ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق سے بیان کیا، ان سے اکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1774۔ مجاہد نے بیان کیا کہ میں اور عروہ بنت زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ مسجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بدعت ہے۔ پھر ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ انہوں نے کہا کہ 4۔ ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا، لیکن ہم نے پسند نہیں کیا کہ ان کی اس بات کی تردید کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1775۔ مجاہد نے بیان کیا کہ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے ان کے مسواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے پوچھا، اے میری ماں، اے ام المومنین، ابو عبد الرحمن کی بات آپ سن رہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا۔
انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ خود موجود نہ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں تو کبھی عمرہ ہی نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1776۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1777۔ حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ 4۔ عمرہ حدیبیہ ذی قعدہ میں، جہاں پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، پھر آئندہ سال ذی قعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کی تھی، اور تیسرا عمرہ جعرانہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت غالباً حنین کی تقسیم کی تھی۔ چوتھا حج کے ساتھ میں نے پوچھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے؟ فرمایا کہ 1۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1778۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ وہاں کیا جہاں سے آپ کو مشرکین نے واپس کر دیا تھا، اور دوسرے سال اسی عمرہ حدیبیہ کی قضائی کی تھی، اور ایک عمرہ ذی قعدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1779۔ حمام نے بیان کیا، اس روایت میں یوں ہے کہ جو عمرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا اس کے سوا تمام عمرے ذی قعدہ ہی میں کیے تھے۔ حدیبیہ کا عمرہ اور دوسرے سال اس کی قضا کا عمرہ کیا تھا، کیونکہ آپ نے قرآن کیا تھا اور حجۃ الوداع سے متعلق ہے، اور جعرانہ کا عمرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی، پھر ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1780۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے مسروق، عطا اور مجاہد رحمہم اللہ تعالی سے پوچھا تو ان سب حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے ذی قعدہ ہی میں عمرے کیے تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی قعدہ میں حج سے پہلے 2 عمرے کیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1781۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ام سنان رضی اللہ عنہا سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا نام بتایا تھا لیکن مجھے یاد نہ رہا، پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ابو فلاں یعنی اس کا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چل دیے، اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے، یا اسی جیسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1782۔ ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے تو ذی الحج کا چاند نکلنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ حج کا باندھ لے، اور اگر کوئی عمرے کا باندھنا چاہتا ہے تو وہ عمرے کا باندھ لے۔ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم میں بعض نے تو عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، لیکن عرفہ کا دن آیا تو میں اس وقت حائضہ تھی، چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول دے اور اس میں کنگاہ کر لے، پھر حج کا احرام باندھ لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔
جب محسب کے قیام کی رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو میرے ساتھ تنعیم بھیجا۔ وہاں سے میں نے عمرے کا احرام اپنے اس عمرے کے بدلے میں باندھا جس کو توڑ ڈالا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1783۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے عمرو بن عوس سے سنا، ان کو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں اور تنعیم سے انہیں عمرہ کرا لائیں۔ سفیان بن عیینہ نے کہیں یوں کہا، میں نے عمرو بن دینار سے سنا، کہیں یوں کہا، میں نے کئی بار اس حدیث کو عمرو بن دینار سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1784۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا قربانی کسی کے پاس نہیں تھی۔ انہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تو ان کے ساتھ بھی قربانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے میرا بھی احرام وہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو مکے میں پہنچ کر اس کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے بال ترشوا لیں اور احرام کھول دیں، لیکن وہ لوگ ایسا نہ کریں جن کے ساتھ قربانی ہو۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم منا سے حج کے لیے اس طرح سے جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو۔ یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات اب ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد میں بھی احرام کھول دیتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حج میں حائضہ ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے اگرچہ تمام مناسک ادا کیے لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ پھر جب وہ پاک ہو گئیں اور طواف کر لیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں۔ آپ نے اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں ہمراہ لے کر تنعیم جائیں اور عمرہ کرا لائیں۔ یہ عمرہ حج کے بعد ذی الحج کے ہی مہینے میں ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ عقبہ کی رمی کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول دینا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1785۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی، کہا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ذی الحج کا چاند نکلنے والا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے حج کے لیے چلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرے کا باندھ لے، اور جو حج کا باندھنا چاہے وہ حج کا باندھ لے۔ اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا تو میں بھی عمرے کا ہی احرام باندھتا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بہتوں نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، مگر میں مکے میں داخل ہونے سے پہلے حائضہ ہو گئی۔ عرفہ کا دن آ گیا اور ابھی میں حائضہ ہی تھی۔ اس کا رونا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول لے اور کنگاہ کر لے، پھر حج کا احرام باندھ لینا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب محسب کی رات آئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عبد الرحمن کو تنعیم بھیجا۔ وہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے۔ وہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چھوڑے ہوئے عمرے کے بجائے دوسرے عمرے کا احرام باندھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حج اور عمرہ دونوں ہی پورے کر دیے۔ نہ تو اس کے لیے انہیں قربانی لانی پڑی، نہ صدقہ دینا پڑا، اور نہ روزہ رکھنا پڑا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1786۔
ابن عون نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے، اور دوسری روایت میں ابن عون ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ اسود سے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو 2 نسک حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور میں نے صرف 1 نسک حج کیا ہے۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر انتظار کریں، اور جب پاک ہو جائیں تو تنعیم جا کر وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں، پھر ہم سے فلاں جگہ آ ملیں، اور یہ کہ اس عمرے کا ثواب تمہارے خرچ اور محنت کے مطابق ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1787۔ افلاح بن حمید نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حج کے مہینوں اور آداب میں ہم حج کا احرام باندھ کر مدینے سے چلے اور مقام صرف میں پڑاؤ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ چاہے کہ اپنے حج کے احرام کو عمرے سے بدل دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض مقدور والوں کے ساتھ قربانی تھی، اس لیے ان کا احرام صرف عمرے کا نہیں رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے جو کچھ فرمایا میں سن رہی تھی، اب تو میرا عمرہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی حیض کی وجہ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک ہے، اور جو ان سب کے مقدر میں لکھا ہے وہی تمہارا بھی مقدر ہے۔ اب حج کا احرام باندھ لے، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ بھی نصیب کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے حج کا احرام باندھ لیا، پھر جب ہم حج سے فارغ ہو کر اور منا سے نکل کر محصب میں اترے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی بہن کو حد حرم سے باہر لے جا، تنعیم، تاکہ وہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھ لیں، پھر طواف و سعی کرو، ہم تمہارا انتظار یہیں کریں گے۔ ہم آدھی رات کو آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اصحاب میں کوچ کا اعلان کر دیا۔ بیت اللہ کا طواف ودا کرنے والے لوگ صبح کی نماز سے پہلے ہی روانہ ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1788۔ صفوان بن یعلی بن امیہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، جبہ پہنے ہوئے اور اس پر خلوق یا زردی کا نشان تھا۔ اس نے پوچھا، مجھے اپنے عمرے میں آپ کس طرح کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ میری بڑی آرزو تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہاں آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے آرزو مند ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا اور میں نے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ زور زور سے خراٹے لے رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیان کیا جیسے اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب وحی اترنی بند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والا کہاں ہے جو عمرے کا حال پوچھتا تھا؟ اپنا جبہ اتار دے، خلوق کے اثر کو دھو ڈال اور زعفران کی زردی صاف کر لے، اور جس طرح حج میں کرتے ہو اسی طرح اس میں بھی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1789۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، جبکہ ابھی میں نوعمر تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے
اس کے لیے ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کی صحیح نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر مطلب یہ ہوتا جیسا کہ تم بتا رہے ہو پھر تو ان کی صحیح نہ کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ آیت تو انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو منات بت کے نام کا احرام باندھتے تھے جو قدید کے مقابل میں رکھا ہوا تھا۔ وہ صفا اور مروہ کی صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ سفیان اور ابو معاویہ نے ہشام سے یہ زیادتی نکالی ہے کہ جو کوئی صفا مروہ کا پھیرا نہ کرے تو اللہ اس کا حج اور عمرہ پورا نہ کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1790۔ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے جریر نے، ان سے اسماعیل نے، ان سے عبداللہ بن ابی اوفی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا۔ چنانچہ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی طواف کیا، پھر صفا اور مروہ آئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ آئے۔ ہم آپ کی مکے والوں سے حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی کافر تیر نہ چلا دے۔ میرے ایک ساتھی نے ابن ابی اوفا سے پوچھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں اندر داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1791۔ کہا، انہوں نے پھر پوچھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کیا کچھ فرمایا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت ہو جس میں نہ کسی قسم کا شور و غل ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1792۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو عمرے کے لیے بیت اللہ کا طواف تو کرتا ہے لیکن صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرتا، کیا وہ صرف بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ سعی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1793۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، صفا اور مروہ کی صحیح سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1794۔ ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطحا میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حج کے لیے جاتے ہوئے اترے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارا حج ہی کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اسی کا احرام باندھا ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اچھا کیا، اب بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی صحیح کر لے، پھر احرام کھول ڈال۔ چنانچہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی صحیح، پھر میں بنو قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالی۔ اس کے بعد میں نے حج کا احرام باندھا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتا تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ نے احرام نہیں کھولا تھا جب تک ہدی کی قربانی نہیں ہو گئی تھی، لہٰذا ہدی ساتھ لانے والوں کے واسطے ایسا ہی کرنے کا حکم ہے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 1795۔ عمروں نے خبر دی انہیں ابو الاسود نے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے غلام عبداللہ نے ان سے بیان کیا، انہوں نے اسماء رضی اللہ عنہا سے سنا تھا، وہ جب بھی حجون پہاڑ سے ہو کر گزرتیں تو یہ کہتیں، رحمتیں نازل ہوں اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی قیام کیا تھا۔ ان دنوں ہمارے سامان بہت ہلکے پھلکے تھے، سواریاں اور زاد راہ کی بھی کمی تھی۔ میں نے، میری بہن عائشہ رضی اللہ عنہا نے، زبیر اور فلاں فلاں رحمہ اللہ نے عمرہ کیا، اور جب بیت اللہ کا طواف کر چکے تو صفا اور مروہ کی سعی کے بعد ہم حلال ہو گئے۔ حج کا احرام ہم نے شام کو باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1796۔ امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج و عمرے سے واپس ہوتے تو جب بھی کسی بلند جگہ چڑھاؤ ہوتا تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور حمد اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکر کو تنہا شکست دے دی۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1797۔ خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو بنو عبد المطلب کے چند بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی سواری کے آگے بٹھا لیا اور دوسرے کو پیچھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1798۔ انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے جاتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے اور جب واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ کی وادی کے نشیب میں نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک ساری رات وہیں رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1799۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا ان سے انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے رات میں گھر نہیں پہنچتے تھے، یا صبح کے وقت پہنچ جاتے تھے، یا دوپہر کے بعد زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی وقت تشریف لاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1800۔